ہے کہ ہم ایک سٹینڈ لینے کی ہمت رکھتے ہیں. یہ کریج ایسے تو نہیں کوئی آ گئی نا، ظاہر ہے بڑے بوڑھوں کی کوئی عمل سے، ان کے اگزامپل سے میں نے سیکھا. تو میرے یہ سرزمین پہ قرض ہے. لیکن سیاست کرنے کے لیے میں کوئی ہلکے کی کوئی پابند نہیں. میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ انسان کو وہاں سے سیاست کرنی چاہیے جہاں وہ رہتا ہو، جہاں کا پانی وہ پیتا ہو، جہاں کے مسئلے وہ سمجھتا ہو. تو مجھے ظاہر ہے پیار اپنے حلقے سے ہے. میں اپنے ہسبینڈ کو لے کے آئی تو میں نے ان کو دکھایا، اپنی ماں کا بھی گاؤں دکھایا، والد صاحب کا بھی. تو انہوں نے کہا سیاٹل جیسا پیارا تو نہیں ہے. میں نے کہا ہاں لیکن سیاٹل آپڑا نہیں نا، سیاٹل آپڑا نہیں نا. ٹھیک ہے سیاٹل میں بہت بڑے بڑے آسمان ہیں، بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں، وہاں پہ درخت اتنے نہیں کٹے ہوئے. لیکن میں نے کہا مڑی ماؤدا نہیں ہے، زما د پلار نکاح زین دے. تو بندہ جس گاؤں سے ہو، جس قلعے سے ہو، اس سے آپ کو نیچرل محبت ہوتی ہے، آپ کو ایسی ایک کشش ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا خون خون کو کھینچتا ہے، مجھے لگتا ہے پانی کی زمین کی کشش ہوتی ہے. تو میں کسی ہلکے کی پابند نہیں ہوں. آئی ووڈ ریئلی لائک کہ میری وجہ سے سیاست میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں بدلون آئے. دوسرا لفظ میں نہیں استعمال کرتی کیونکہ وہ ذرا خطرناک ہو جاتا ہے. اور وہ کیسا بدلون ہے؟ وہ ایسا بدلاؤ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج اگر آپ کا باپ ماں یا آپ کا نانا سیاست میں نہیں ہے، یا آپ کے پیچھے کوئی اور اڈاپٹیڈ باپ نہیں ہے، کوئی آپ کے پیچھے کوئی جرنیلوں کی کوئی بینت نہیں ہے، آپ سیاست میں نہیں آ سکتے. خواتین کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، اور مجھ جیسی خاتون کے لیے جو کہ بہت ہی زیادہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں باریکیوں میں، اور میرے لیے وہ باریکی نہیں ہے کیونکہ اصول ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے، اور ایسے لوگ بہت ہیں. میری بڑی خواہش ہوگی کہ میری زندگی میں جینونلی ینگ لوگ، 60 سال کے یوتھ لیڈر نہیں، 50 سال کے یوتھ لیڈرز نہیں، ایکچولی ینگ لوگ جو چاہتے ہیں کہ سیاست میں آئیں، جن کا رول ہونا چاہیے، جن کی آواز ہونی چاہیے. میری وجہ سے اگر خواتین آ سکیں یا ینگ نوجوان لڑکے آ سکیں جن کے اوپر کوئی، یا جن کی فائنینشیل بیکنگ نہیں ہے، جن کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا، تو میری تو یہ خواہش ہوگی کہ یہ اس قسم کا ہم پارلیمنٹ میں کچھ انسان کے بچے لے کے آئیں جن کی وجہ سے ہمیں شرمندگی نہ ہو. جب میں دیکھتی ہوں کہ جی کے پی اسمبلی میں یہ نہیں دیکھتی کہ کس پارٹی سے ہے، میں یہ دیکھتی ہوں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، میرا سسرال یہ دیکھ رہا ہے یہ کے پی کے لوگ ہیں، یہ ہزارے کے لوگ ہیں، اف اللہ یہ عورت ہزارے سے ہے، یہ عورت، میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں. مجھے یہ خیال آتا ہے یہ ٹرکی جا رہے ہیں، یا اللہ لوگ کہتے ہو یہ پاکستانی عورت ایسے ہے، یہ پاکستانی منسٹرز ایسے ہیں. ہزارے نے ہمیں ٹاپ کلاس بیوروکریٹس دیے ہیں، ٹاپ کلاس ججز دیے ہیں، ٹاپ کلاس ہم کو پرانے وقتوں میں تو تحریک پاکستان کے لیے کیسے کیسے نام ملے ہیں. آج آپ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ میں 1 ہزارے کا آپ کو جج نہیں نظر آتا. وکلا کی ایلیویشن ہوئی ہے، کسی سیاست دان کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے بارے میں بولے. میرا تو کوئی بیٹا وکالت میں یا کوئی جج بننے نہیں جا رہا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ میں ہزارے وال جج کی جگہ ہونی چاہیے. ایک جج آپ نہیں دے سکے، آپ نے ایک جج دور پار سے، میرا خیال ہے ایک وہ بچی ہے جس کا ہزارے سے تعلق ہے، پر کارڈر کی ہے، وہ کلاس سے ایلیویشن نہیں ہوئی، کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. یہ باتیں کرنے والی ہیں. دوسری آپ نے پیکا آرڈیننس کی بات کی. 2016 میں نے جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی ان کو کہا کہ یہ جو تم لوگ کر رہے ہو یہ تم لوگوں کو، اور ابھی بھی جو انہوں نے کیا ہے، یہ جنہوں نے پاس کروائے ہیں، جن کے دستخط ہیں، آپ تک یہ آئے گا. آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ کسی اور کا آپ نقصان کر رہے ہیں، دیکھیں جب بھی 2016 میں ان کو عقل نہیں آئی، پھر میں جو ہی واپس آئی کراچی پریس کلب میں، آئی تھنک یہ 2023 جولائی میں کراچی پریس کلب میں، اس وقت جب پیکا کی بات ہو رہی تھی. لیکن بات یہ کہ آپ کی نمائندے جو ہیں وہ نمائندے ہی نہیں ہیں. وہ صرف اپنی کسی بیٹی کو، کسی بھابھی کو، کسی بیٹے کو سیاست میں سیٹ پکی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ آپ کی نمائندگی کے لیے نہیں آ رہے ہیں. ان کو کیا ہے کہ پیکا آرڈیننس، ان کو کیا کہ کوئی اور آپ لوگ بھی، صحافیوں سے بھی، آئی ایم سوری ٹو سے، یہ میں آپ کو منہ پہ بات کرنے والوں میں سے ہوں، آپ لوگ بھی ایک دوسرے کی کیا، آپ لوگ اپنی بھی بیکنگ نہیں کرتے ہیں. پیکا آرڈیننس جو پاکستان میں آیا ہے، بائی دا وے اب آپ دیکھیں تو ماحول دنیا میں ایسا ہے. اس دن یو ایس میں ایک ان کی کوئی سینیٹر ہے مارجری، اور اس نے اسکائی کی کورسپونڈنٹ کو کہا کہ تم ہوتی کون ہو؟ امریکہ جو ہمیں ڈیموکریسی سکھا رہا ہے، ہم کیا روئیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو. امریکہ سینیٹر کے ساتھ اسکائی والی نے پوچھا کہ تمہارا سگنل کی جو چیٹ تھی وہ لیک کیسے ہو گئی، یعنی وہ اس میں کسی صحافی کو انہوں نے ایڈ کر دیا. اس نے اس عورت کو بولنے ہی نہیں دیا. ایک سینئر اسکائی کی کورسپونڈنٹ کو اس نے بولا تم کہاں سے ہو، تم امریکن ہی نہیں ہو، گو بیک ٹو یور ہوم.
تو یہ دنیا میں یہ ایک جو ہے انتہا پسند رویہ نسل یا انٹالرنس ہے وہ پھیل رہی ہے، اور وہ اس لیے پھیل رہی ہے کیونکہ وہاں بھی مفاد پرست ہیں اور یہاں بھی مفاد پرست ہیں. تو مجھ سے آپ پیکا پیکا کی بات کرتے ہیں، میرے تو دستخط نہیں ہیں پیکا پہ، اور جن کو چکا جا رہے ہیں ان کے بھی دستخط ہیں. ایسا ہی ہے نا. میں تو نہیں ان کو کہتی اس لیے کیونکہ میری شان کے خلاف ہے کہ جن لوگوں پہ مشکل وقت آیا ہو، جب وہ پاور میں تھے ہم تب بولے، آج ہم نہیں بولتے کیونکہ اب ان کے اوپر مشکل وقت آئے ہوئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ میری انٹیگریٹی کو سوٹ نہیں کرتا کہ میں، لیکن زیادتی بہرحال ہو رہی ہے. اور آلسو آپ اچیو کیا کر رہے ہیں، یاد ہو نا کہ آپ کی اچیو کرنے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو. آپ کی ایسی ایکشن لینے سے آپ اور لوگوں کو تھوڑا سا ویوز زیادہ مل جاتے ہیں، لوگوں کی فالوئنگ بڑھ جاتی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا سگریٹ نہ پیے تو میں اس کو تھپڑ نہیں لگاؤں گی کیونکہ وہ چھپ کے جا کے پیے گا. تو جس تھپڑ کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا، میرا تو مطلب ایک مشورہ یہ ہوگا کہ جو کام کسی سخت رویے سے نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے آپ کو رویہ بدلنا چاہیے جو کام کرے. اچھا میم وہ